میں شادی ہو کر آئی تو میرے شوہر کی تنخواہ بہت معمولی سی تھی اور اسی پر سارے گھر کا خرچہ چلتا تھا۔ چند ہزار شوہر مجھے ہر مہینے ہاتھ میں تھما دیتا، جس سے میرا گزارا تو مشکل سے ہوتا۔ میری ایک ہی نند تھی جو کسی ہاسپٹل میں نرس کی نوکری کرتی تھی۔ اس کی تنخواہ لاکھوں میں تھی۔ وہ جب تک کنواری تھی اس نے گھر کے خرچے کو چلانے میں میری ساس کا ساتھ دیا تھا۔ ہر مہینے اپنی تنخواہ سے بہت سارے پیسے میری ساس کو دیتی، پر مجھے سمجھ نہ آتا کہ میری ساس پھر بھی ہر وقت تنگی کا رونا کیوں روتی تھی۔ ہر مہینے کی آخری تاریخوں میں ہمیں فاقے کرنے پڑتے۔ پھر جب نند کی شادی ہوئی تو وہ یہاں سے چلی گئی۔ میری ساس سے وہ روز فون پہ بات کرتی، لیکن ہمارے گھر اب وہ کم ہی آتی تھی۔ اس کا اپنا گھر بہت بڑا تھا۔ اپنی کمائی پر وہ عیش کروا رہی تھی اپنے سسرال والوں کو بھی، جبکہ ہمارا گھر تو کرائے کا تھا، اپنا بھی نہیں تھا۔ اس کا کرایہ بھی میرا شوہر دیتا تھا۔ پر ایک دن بڑی عجیب بات ہوئی۔ اس دن ہمارے ہاں کرایہ دار آیا۔ میرے شوہر نے اس سے بات کی تو کہتا، میرے 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیا تم لوگوں نے۔ میرے شوہر حیران ہو گئے کیونکہ انہوں نے تو ہمیشہ کی طرح کرایہ نکال کر میری ساس کو دے دیا تھا، پر انہوں نے 2 مہینے کا کرایہ اگر مالک مکان کو نہیں دیا تو کس کو دیا؟ مکان مالک کو ہم نے تسلی دے کر بھیج دی کہ کرایہ مل جائے گا آپ کو، اور اس بارے میں میرے شوہر نے میری ساس سے پوچھا تو وہ بھڑک گئی، کہتی دے دوں گی اس کو کرایہ، کچھ کام تھا بس ان پیسوں سے مجھے۔ پھر ہمارے لاکھ پوچھنے پر بھی انہوں نے ہمیں نہ بتایا کہ انہوں نے اتنے سارے پیسوں سے کیا کیا۔ بہت مشکلوں سے کسی دوست سے قرضہ لے کر میرے شوہر نے مکان مالک کو کرایہ دیا۔ انہوں نے اپنی ماں سے تو کچھ نہ کہا، پر اس بات کے بعد میری ساس مجھے کھٹکنے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کہ انہوں نے ان کرائے کے پیسوں کا کیا کیا ہوگا، پر مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ دماغ میں کوئی خیال نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ جب مکان مالک کو کرایہ ہم نے دے دیا تو ساس میرے شوہر سے جھگڑنے لگی کہ کرایہ دینے کی ضرورت کیا تھی تمہیں، مجھے دیتے وہ پیسے، میں دے دیتی نا۔ ان کی بات پر میرے شوہر نے انہیں سمجھانا چاہا کہ مکان مالک ہمیں تنگ کرنے لگا تھا، اس لیے اس کو دیے، پر میری ساس اس بات سے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ غصے سے بولنے لگی کہ مجھ پر اعتبار نہیں تھا، اسی لیے خود ہاتھ سے اس کو پیسے دیے۔ ارے ماں ہوں میں تم لوگوں کی، کھا تھوڑی نہ جاتی پیسے میں بھی تو اسی کو دیتی نا۔ وہ جو کہہ رہی تھی وہ تو ہم نے بھی سوچا نہیں تھا، پر مجھے لگ رہا تھا اگر واقعی پیسے ان کو دیتے تو وہ یہی کرتی۔ میں تو اپنی ساس کو تیکھی نظروں سے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلے گئی۔ مجھے نہ جانے کیوں ان پر شک ہو رہا تھا۔ اب سمجھ آیا، جو گھر کے خرچے میں ہر مہینے تنگی آ جاتی تھی، کہیں اس کی وجہ میری ساس تو نہیں تھی۔ وہ کیا کرتی تھی پیسوں کا؟ میں بھی تو تھی، میری بھی ضروریات تھیں جو چند پیسوں سے پوری ہو جاتی تھی، اور میری ساس کو بھی الگ سے اتنے پیسے ملتے تھے۔ پھر وہ گھر کے خرچے کے دیے پیسوں کا کیا کرتی تھی؟ اگلے دن اس کے بعد میری ساس نے ہم دونوں میاں بیوی سے کوئی بات نہ کی۔ میرے شوہر تو اپنی ماں کا خفا خفا چہرہ دیکھ کر ناشتہ کیے بنا کام پر چلے گئے۔ جبکہ ان کے جانے کے کچھ دیر بعد میری ساس بھی کہیں جانے لگی تو میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں، حالانکہ وہ مجھ سے بات ہی نہیں کر رہی تھی، پر پھر بھی ان کو گھر سے جاتے دیکھ مجبوراً میں نے پوچھ لیا۔ انہوں نے مجھے تیکھی نظروں سے دیکھا اور جواب دیے بنا گھر سے نکل گئیں۔ میں حیران پریشان سارا وقت ان کو ہی سوچتی رہ گئی کہ وہ کہاں گئی ہوگی۔ پھر گھر میں اکیلے پن کا سوچ کر میں اپنے میکے آ گئی کہ کافی وقت ہو گیا تھا میں آئی ہی نہیں تھی۔ میری 3 بہنیں تھیں، 3 بھائی تھے، 2 بہنیں شادی شدہ اور ایک ابھی کنواری تھی۔ پھر ایک بھائی کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ 2 بھائی بہنوں سے چھوٹے تھے۔ میرا ان سب بہن بھائیوں میں تیسرا نمبر تھا۔ میرا نام امبرین تھا۔ مجھ سے پہلے میری بڑی والی بہن کی شادی ہوئی، اس کے بعد میری شادی ہوئی۔ جب میرے شوہر کا میرے لیے رشتہ آیا تب اس کی تنخواہ میری ساس نے جو بتائی وہ سن کر ہی ہم غریبوں کی آنکھیں حیرت سے باہر آ گئیں۔ یوں میرے ابا نے کہا کہ میری بیٹی سکھی رہے گی، راج کرے گی۔ وہاں اس بنا پر انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ میں کم تعلیم تھی، غربت کی وجہ سے زیادہ پڑھ نہیں سکی تھی، جبکہ میرے بھائیوں نے بھی بس 12 جماعتیں ہی پڑھی تھیں اور نوکریاں ڈھونڈ کر کام کرنے لگے۔ ایسے ان کا گزر بسر چلنے لگا۔ ابا ایک اسکول میں چوکیدار تھے، اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے۔ غربت ہونے کے باوجود ہم بہن بھائیوں میں اعلیٰ محبت تھی۔ یہ سب میرے ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جب میں وہاں گئی تو کچھ مہمان پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔
بعد میں پتہ چلا کہ وہ میری چھوٹی بہن کو دیکھنے آئے تھے۔ دیکھنے میں ہی اچھے کھاتے پیتے گھر آنے کے لگ رہے تھے۔ لڑکے کی تنخواہ بھی اچھی تھی، سرکاری ملازم تھا۔ اماں کی اس بات پر مجھے اپنا وقت یاد آ گیا تو ان کو صاف صاف کہہ دیا، دیکھ اماں، اس تنخواہ کو دیکھ کر فیصلہ مت کرنا، لوگوں کو جانچ کر ہی میری بہن کا رشتہ وہاں کرنا۔ تنخواہ تو میرے شوہر کی بھی اچھی بتائی گئی تھی، جس کی بنا پر آپ لوگوں نے میری شادی اس سے کر دی کہ راج کرے گی۔ آج میں وہاں راج نہیں کر رہی، بلکہ اپنے گھر سے بدتر زندگی گزار رہی ہوں۔ میری بات پر ماں کے چہرے پر دکھ کے سائے چھا گئے۔ اس کو میرے حال کا معلوم تھا، پر وہ ہمیشہ صبر کی تلقین کرتی تھی۔ اماں نے مجھے تسلی کرائی کہ حوصلہ رکھ۔ میں اپنی بہن کی نظر اتار کر اسے خوب دعائیں دینے لگی۔ وہ مسکراتی رہی۔ جب سورج ڈھلنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ میرے شوہر اس وقت کام سے گھر واپس لوٹتے تھے، اس لیے میں نے بھی جانے کا سوچا، پر اماں نے بٹھا دیا کہ بھائیوں کے ساتھ 2 گھڑی بیٹھ لو، کون سا روز روز آتی ہو تم۔ میں بھی ان کی بات سن کر بیٹھ گئی۔ میری چھوٹی بہن چائے بنا کر لے آئی۔ ابھی ہم چائے پی ہی رہے تھے جب میرا شوہر تنتناتے ہوئے وہاں آیا۔ اس کے چہرے پر غصہ و جلال تھا۔ میں اس قدر غصے میں دیکھ کر اسے ڈر گئی۔ وہ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور بولے، میرے ساتھ چلو۔ ان کے اس قدر غصے سے کہنے پر مجھے سمجھ نہ آیا کہ وہ غصہ کیوں ہے۔ پہلے بھی تو میں اپنی ماں کے گھر ایسے ہی آتی رہتی تھی، تب انہوں نے کبھی غصہ نہیں کیا تھا، تو اب کیوں؟ وہ اس قدر سختی سے مجھے وہاں سے لے جا رہے تھے۔ اماں نے ہول کر میرے شوہر کو روکا، وجہ پوچھی، پر وہ غصے میں تھا۔ کسی کی سنے بنا مجھے وہاں سے کھینچ کر باہر لے آیا اور خود بائک پر بیٹھ گئے۔ میں ڈرتی ڈرتی ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ جب انہوں نے بائک سٹارٹ کر کے سپیڈ دوڑائی تو میرا دل باہر آ گیا۔ بائک ہمارے گھر کے رستے کے بجائے دوسرے رستوں پر تھی۔ میں الجھ گئی۔ ایک تو اتنے غصے میں ہے میرے شوہر، اور مجھے اپنے گھر سے لائے بھی گھسیٹ کر ہیں، اور اب گھر کے بجائے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کیونکہ گھر کے رستوں سے تو میں واقف تھی۔ لیکن آخر مجھے سمجھ آ گیا کہ کچھ دیر بعد، اور جہاں وہ لائے تھے، میرے تو ہوش اڑ گئے اس جگہ کو دیکھ کر۔ وہ تو میری نند کا گھر تھا۔ مجھے وہ یہاں کیوں لائے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ جب میں ان کے پیچھے اندر گئی تو لاؤنج میں ہی میری نند اور ساس بیٹھی تھی۔ اپنی ساس کو وہاں دیکھ کر میں ایک بار پھر حیرت زدہ ہو گئی۔ میرے شوہر سیدھا اپنی ماں کے پاس گئے اور ان سے کچھ کہنے لگے۔ میں بھی مرے مرے قدموں سے ان کے قریب گئی اور ان کو سننے لگی تو معلوم ہوا وہ میری ساس کو منا رہے تھے۔ وہ ناراض ہو کر چلی آئی تھی۔ میری نند الگ میرے شوہر کو سنا رہی تھی، حامد، تم نے اچھا نہیں کیا۔ اماں نے برسوں سے اس گھر کو سنبھالا ہے، ہمیں پالا پوسا، گھر چلایا، اور آج تم ان پر شک کر رہے ہو؟ بھلا اماں پیسے کہاں خرچ کرتی ہوگی؟ گھر کے خرچے میں ہی تو وہ ختم کر دیتی ہوں گی۔ ان کو بہتر معلوم ہے جو تم گھر کے لیے پیسے دیتے ہو اس میں سے تو صرف سودا سلفا جاتا ہے۔ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اور باقی جو اماں گھر کو مینٹین کرنے کے لیے رکھتی ہے یہ وہ ان پیسوں سے کرتی ہے، اور تم؟ مجھے بہت افسوس ہوا تم پر۔ تم نے ماں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ان کی باتوں سے میرے شوہر کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا، اور میں دل میں تل ملاتی ہوئی ان کو دیکھ رہی تھی۔ میری ساس معصوم بنی آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اب سمجھ آیا مجھے، جب وہ صبح جا رہی تھی تو مطلب تب سے یہاں ہے، اور میرے شوہر کے غصے کی وجہ بھی ان کی ناراضگی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ میں بھی اپنی ساس سے معافی مانگوں، تو مجبوراً مجھے ان سے معافی مانگنی پڑی، اور پھر کچھ دیر کی کوششوں کے بعد ہم ان کو منا کر واپس اپنے گھر لے آئے تھے۔ گھر آنے تک میرے شوہر کا موڈ بھی اب ٹھیک ہو گیا تھا، جبکہ میں غصے سے اندر ہی اندر کھول رہی تھی۔ اپنی ساس کے ڈرامے پر میں غصہ تھی۔ حد سے زیادہ گھر آتے ہی میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر نے آ کر اپنے شام والے رویے کی مجھ سے معافی مانگی کہ وہ تب بہت غصے میں تھے۔ بس ان کو سمجھ نہ آیا کہ کیا ریاکشن تھی، کیونکہ ایسا پہلے کبھی ہوا بھی تو نہیں تھا کہ میری ساس ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوں۔ انہوں نے بتایا وہ جیسے ہی کام سے لوٹ کر گھر آ رہے تھے، راستے میں ان کو میری نند کا فون آیا۔ اس نے بتایا ان کو کہ میری ساس ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر اس کے گھر آئی ہوئی ہیں۔ اس بات پر وہ پہلے حیران ہوئے۔ جب نند نے وجہ بتائی تو وہ خود پر غصہ ہوئے اور گھر آئے۔ مجھے وہاں موجود نہ پا کر وہ سمجھ گئے کہ میں اپنے میکے میں ہوں۔ ان کو میری لاپرواہی پر غصہ آیا اور
یوں مجھے وہ اس قدر غصے سے وہاں سے لے آئے۔ میں نے تو ان کو معاف کر دیا، کیونکہ میں اپنی ساس کی وجہ سے ہمارے رشتے میں کوئی بھی بدگمانی نہیں پیدا کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بعد کچھ دن تو سکون سے گزر گئے۔ جب مہینے کی پہلی تاریخ پر میرے شوہر کو تنخواہ ملی تو اس بار میری ساس نے حد ہی کر دی۔ انہوں نے ساری تنخواہ میرے شوہر سے لے لی کہ وہ حساب کریں گی، جو بچیں گے وہ واپس کر دیں گی۔ میرے شوہر تو ان کی محبت میں اندھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اماں آپ کا ہی حق ہے، ان پر واپس کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان کی بات سے میری ساس کی باچھیں کھل گئیں اور میں دل ہی دل میں کڑتی رہی کہ اس مہینے مجھے 1 روپیہ بھی اپنے خرچے کا نہیں ملا۔ میرے شوہر سے میں کیا شکوہ کرتی؟ اگر کرتی تو وہ کہتے تمہیں جو چاہیے مجھے بتا دو، میں لے کر دوں گا، ماں سے مانگنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بڑی مشکل سے اس مہنگائی میں بھی گھر کا خرچ چلا رہی ہیں۔ ان کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی کہ دوبارہ پھر کچھ کہا ہی نہیں۔ پر کچھ دن یوں ہی آرام سے گزرے جب مکان مالک نے فون کھڑکا دیا کرائے کے لیے۔ میرے شوہر نے تو مجھ سے اس بات کا ذکر نہ کیا، پر میں نے ان کو مکان مالک سے فون پر بات کرتے دیکھ لیا۔ ان کی بات سے میرے شوہر کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ گڑبڑ تو مجھے بھی لگ رہی تھی۔ اگلے دن میرے شوہر نے جھجکتے ہوئے باتوں ہی باتوں میں ساس سے پوچھا، اماں گھر کا کرایہ دے دیا تھا نا آپ نے؟ تو انہوں نے بڑے اعتماد سے کہا، ہاں تمہاری تنخواہ کے اگلے دن ہی دے دیا تھا اسے۔ ان کی بات سراسر جھوٹ تھی، یہ ہمیں معلوم ہو گیا، جبکہ مجھے غصہ اپنے شوہر کے خاموش ہونے پر آیا کہ انہوں نے کیوں کچھ نہ کہا۔ وہ ڈر رہے تھے کہ اس بار پھر وہ ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر نہ چلی جائیں، اسی وجہ سے وہ خاموش تھے، جبکہ پچھلے مہینے کرائے کے لیے لیا ہوا قرضہ الگ سے چکانا تھا ہمیں۔ وہ ڈر رہے تھے کہ اس بار پھر وہ ناراض ہو کر گھر نہ چھوڑ دیں، اسی وجہ سے وہ خاموش تھے، جبکہ پچھلے مہینے کرائے کے لیے لیا ہوا قرضہ الگ سے چکانا تھا ہمیں۔ میرے شوہر مسلسل اب خاموش رہنے لگے، جبکہ گھر میں راشن بھی ختم ہو گیا اور مشکل سے دن گزر رہے تھے۔ جو ساس کو اتنے سارے پیسے دیے انہوں نے نہ جانے کہاں استعمال کیے، یہ بات سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، جبکہ میری ساری بڑی مطمئن تھی اور ہمیں گھر میں ہوئے ختم راشن کے بارے میں سنا رہی تھی۔ گھر کی تنگی کا رونا رو رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کی وجہ سے اپنے ہونٹ سی لیے۔ میرے شوہر نے ان کو تسلی دی اور کہا وہ راشن کا بندوبست کر دیں گے۔ ان کی اس بات پر میں نے آخر کار ان سے جھگڑا کر لیا کہ ابھی آدھا مہینہ گزرا ہے، راشن ختم کیسے ہو گیا؟ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ میری ساس راشن لائی ہی چند دنوں کا تھی اور باقی پیسے کہاں گئے؟ ہمیں معلوم ہی نہیں اور نہ انہوں نے ہمیں ہوا لگنے تھی۔ کب تک ایسے چلے گا؟ آخر آپ پوچھے تو صحیح ان سے، کتنے پیسے جو دیے وہ گئے کہاں؟ کب تک قرضہ اٹھائیں گے اور پھر وہ قرضہ اتاریں گے کیسے جب سارے پیسے ہم اماں کو دے دیتے ہیں؟ میری بات کا شاید ان پہ اثر ہوا کہ وہ بھی سوچنے لگے اور کہنے لگے کہ سوچنے والی بات ہے، اماں اتنے پیسوں کا کیا کر رہی ہیں؟ کہاں چھپا رہی ہیں وہ پیسے اور کیوں؟ پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم کرنا ہوگا، پر میری ساس سے چھپ کر، تاکہ ان کو پتہ نہ چلے اور ہم اصل بات کی تہہ تک پہنچ بھی جائیں۔ ان کی بات مجھے درست لگی۔ ایک دن میری ساس نے مجھے کہا کہ میں ذرا باہر جا رہی ہوں کام سے، کچھ دیر تک آ جاؤں گی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی، مجھے ان کے لہجے میں کھنک نظر آئی۔ میں نے تو ان کی بات پر سر ہلایا، مزید کچھ نہ کہا اور وہ چلی گئی۔ میں نے فون کر کے اپنے شوہر کو بتایا کہ وہ باہر گئی ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ ان کے آنے کا انتظار کرو اور جب وہ آ جائیں تو مجھے بتانا۔ پھر کچھ ہی دیر گزری جب دروازے پر بیل ہوئی، میں گئی تو وہاں میری ساس کھڑی تھی، چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور اپنے پرس پر ان کا ہاتھ مضبوطی سے رکھا تھا جیسے اس میں خزانہ ہو۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے شک گزرا تو ان کے کمرے کے دروازے کی اوٹ سے وہاں جھانکنے لگی، اور جب انہوں نے اپنا پرس کھولا میری آنکھیں حیرت سے باہر آنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر کے ان کے پرس سے ڈھیر سارے پیسے نکلے۔ اتنی موٹی موٹی پیسوں کی گڈیاں تھیں جو انہوں نے اپنی الماری کے لاکر میں رکھ دیں اور خوشی سے خود آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھنے لگی۔ میں حیرت سے وہاں سے ہٹ گئی اور سوچ رہی تھی کہ اتنے سارے پیسے وہ کہاں سے لائی تھی، اور پھر ان کی خوشی کی وجہ بھی یہ پیسے تھے۔ میرے شوہر جب گھر آئے تو میں نے انہیں یہ بتانا چاہا، پر وہ آتے ہی میری ساس کے کمرے میں چلے گئے۔ میں ان دونوں کو چائے دے کر کمرے سے باہر جا ہی رہی تھی جب اپنی ساس کی آواز سنی،
وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ حامد کچھ پیسے ہیں تو دے دو گھر کے خرچ کے لیے، میرے پاس ختم ہو گئے ہیں۔ ان کی بات پر میں وہی جم گئی اور میری نظروں کے سامنے ان کا پیسوں سے بھرا ہوا پرس گھوم گیا۔ مجھے بے حد غصہ آیا ان پر، لیکن ساتھ میں تعجب بھی ہوا، اور اس بار تجسس نے مجھے آ گھیرا کہ ان کے پاس پہلے سے اتنے سارے پیسے ہیں، وہ مزید میرے شوہر سے کیوں مانگ رہی ہیں؟ میں نے سوچا اپنے شوہر کو بتائے بنا اس بات کا پتہ لگاتی ہوں اور ثبوت کے ساتھ ان کو بتاؤں گی ساری بات۔ ہو سکتا ہے وہ میری بات سن کر ساس سے استفسار کریں اور وہ مکر جائیں۔ بس اسی وجہ سے میں نے پیسوں والی بات شوہر سے چھپا لی، اور بعد میں ان کے پوچھنے پر کہ اماں کہاں گئی تھیں آج، میں نے اس پر لا علمی کا اظہار کیا اور بات کو چھپا لیا۔ رات کو اپنے شوہر کے سونے کے بعد میں اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آ گئی اور ساس کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے کمرے میں اندھیرا تھا۔ میں نے ہلکا سے دروازہ کھول کر دیکھا تو وہ سو رہی تھی۔ آہستہ سے ان کے کمرے میں داخل ہوئی اور ان کی الماری سے سارے پیسے نکال کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ان پیسوں کو چھپا دیا۔ مجھے امید تھی جب وہ دیکھیں گی کہ پیسے غائب ہیں تو ہنگامہ کریں گی، یوں ان کا سچ سامنے آئے گا۔ صبح ہوئی تو میں فریش ہو کر ناشتہ بنانے کچن میں چلی گئی اور کانوں کو ساس کے کمرے کی طرف لگا دیا کہ ابھی ان کی چیخ و پکار سنائی دے گی، پر کافی وقت گزر گیا، شاید وہ اٹھی ہی نہیں تھی۔ اتنے میں میرے شوہر بھی ناشتے کے لیے آ گئے۔ جب میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی تب مجھے اپنی ساس کی آواز سنائی دی۔ وہ حواس باختہ سے اپنے کمرے سے باہر نکلی اور پیسے پیسے کہنے لگی۔ میں ان کی بات سن کر مسکرائی اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ اپنی سچائی بتائیں گی۔ میرے شوہر نے حیرت سے پوچھا، کون سے پیسے؟ پر وہ چیخنے لگیں کہ میرے پیسے جو میں کل ہی لے کر آئی تھی، لاکر میں رکھے تھے، اب وہاں نہیں، غائب ہیں۔ ایسے کیسے غائب ہو گئے؟ لاکھوں روپے تھے۔ وہ بدحواسی میں بولنے لگی تو میرے شوہر نے مجھے دیکھا۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ لاکھوں روپے آپ کے پاس کہاں سے آئے اماں؟ میرے شوہر کے پوچھنے پر وہ بولیں، ارے کہاں سے آئے کیا مطلب؟ میرے اپنے تھے، کل ہی جیتے تھے میں نے۔ انہوں نے اپنی بدحواسی میں اپنا راز اگل دیا کہ وہ پیسے کہاں سے آئے تھے، جس کو سن کر ہم دونوں میاں بیوی بے یقینی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ دراصل وہ موبائل پر آن لائن شرطیں لگاتی ہیں اور ان کو اس کی اتنی لت لگ گئی کہ وہ گھر کے خرچ کے پیسے بھی ان شرطوں میں ہار دیتی۔ بڑی مشکل سے کل انہوں نے شرط جیتی اور پھر وہ پیسے اکاؤنٹ سے نکلوا کر گھر لے آئیں اور اب وہ غائب تھے۔ میرے شوہر نے افسوس سے ان سے کہا، اماں آپ یہ حرام کام کرتی ہیں، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ بہت افسوس ہوا مجھے سن کر۔ تب میں نے بھی پوری بات اپنے شوہر کو بتائی کہ پیسے میرے پاس ہیں، جبکہ میری اس حرکت سے میری ساس غصہ ہو گئیں اور مجھے سنانے لگی، پر میں نے وہ سارے پیسے ان کو واپس کر دیے اور ان کو اس کام سے منع بھی کیا، پر وہ نہ مانی۔ میرے شوہر نے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ گھر کے حالات دیکھ کر میں نے شوہر سے نوکری کرنے کی اجازت لی۔ پھر میں نے نند سے منت کی کہ مجھے اپنے ساتھ ہی رکھوا لے۔ نند نے کچھ سوچ کر مجھے اپنے ڈپارٹمنٹ میں رکھوا لیا اور کام سمجھایا، ساتھ کہا کہ جو بھی کام کرو کسی کو نہ بتانا، تنخواہ تمہیں میرے برابر ملے گی، ٹھیک ہے؟ اس کی بات سے میں خوش ہو گئی کہ میں بھی امیر ہو جاؤں گی۔ اگلے روز بچے کی ڈلیوری کے وقت میں نند اور ڈاکٹر کے ساتھ گئی۔ کمرے میں سارا ڈلیوری کا انتظام ہوا پڑا تھا۔ وہ عورت تو بے ہوش تھی، کچھ دیکھ نہیں سکتی تھی، پر میری تو روح کانپ گئی جب نند نے بچہ پیدا ہوتے ہی ایک نرس کو تھما کر کہا کہ اس کی جگہ دوسرا بچہ لے آؤ جو مرا ہوا ہو۔ نند کی بات سے میرا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ نند نے میری طرف دیکھا اور کہا، یہ کام ہے میرا، جس کی تنخواہ مجھے لاکھوں میں ملتی ہے۔ اس بچے کو ہم ایک مافیا کو بیچ دیں گے اور اس عورت کو کہیں گے کہ آپ کا بچہ مرا ہوا پیدا ہوا ہے۔ اگر تم یہ کام کرنا چاہتی ہو تو اپنی زبان بند رکھنا اور خاموشی سے ہمارا ساتھ دے کر روزانہ لاکھوں کمانا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں یہ گناہ کا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے انہیں منع کر دیا تو میری نند نے کہا کہ وہ مجھے جان سے مار دیں گی اگر میں یہ کام نہیں کروں گی، کیونکہ اب مجھے ان کی سچائی معلوم ہو گئی تھی۔ میں جان بچا کر وہاں سے بھاگ آئی۔ گھر آنے کے بعد میں اپنے کمرے میں بند رہی۔ کچھ دیر گزری کہ میری نند وہاں آ گئی۔ اس کو دیکھ کر میری سانس رکنے لگی، لیکن میرے شوہر بھی کام سے لوٹ آئے۔ ان کو دیکھ کر مجھے ہمت ملی، جبکہ میری نند صرف مجھے ہی گھورے جا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے سارا سچ شوہر کو بتا دیا۔ سارا سچ سن کر میری ساس نے مجھے گھورا
ان کو بھی اپنی بیٹی کا سچ معلوم تھا۔ میرے شوہر نے نند کو سمجھایا پر وہ نہ مانی اور ہمیں مارنے کی دھمکی دی۔ میری ساس بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ نہیں سمجھیں گی، انہوں نے حرام کا مزہ چکھا ہے، اس کو چھوڑنا آسان نہیں اور ہم ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ ہم نے ان سے دوری اختیار کر لی اور وہ گھر بھی چھوڑ دیا۔ ساس نند کے ساتھ رہنے لگی۔ ہم نے سارا کچھ اللہ پاک پر چھوڑ دیا کہ وہ بہتر فیصلہ کرے گا، کیونکہ مکافات عمل ہو کر رہتا ہے۔